بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو جنم دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ثانی اور والدہ کا نام حنا بنت کاکوزہ تھا۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل میں امام نماز تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں۔ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنا ایک دن اپنے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو بھرا رہا ہے اور محبت و پیار سے اسے چوم رہا ہے۔ پیار و محبت کے اس منظر نے حضرت حنا کے دل میں اولاد کی تمنا کو مزید بے قرار کر دیا۔ حالت اضطراب میں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا پروردگار اسی طرح مجھے بھی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ بے قرار دل کی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا اور حضرت حنا امید سے ہو گئیں۔ حضرت حنا کو اس قدر مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کے گھر کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا اور نہ ہی دنیاوی کاموں میں حصہ لیتا، بلکہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا۔ چنانچہ حضرت حنا کی امید بر آنے کی گھڑیاں آ پہنچیں اور ان کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان سب بچوں کو پیدا ہوتے وقت چھیڑتا ہے مگر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ چھیڑ سکا، کیونکہ ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان سے بچائے رکھنا۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی مدت رضاعت ختم ہوتے ہی حضرت حنا اپنی منت پوری کرنے کے لیے انہیں بیت المقدس لے جاتی ہیں تاکہ انہیں مجاوروں کے سپرد کر دیں، لیکن وہاں موجود ہر مجاور کا کہنا تھا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت اس کے سپرد کر دی جائے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ وہ قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے اسے پانی میں بہایا جائے، جس کی قلم پانی کے بہاؤ کی بجائے الٹا بہے گی مریم علیہ السلام کی کفالت اس کے سپرد کر دی جائے گی۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کی قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کے الٹی جانب بہایا اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے وہ حقدار ٹھہرے۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھیں، ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا جہاں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتیں۔ اس دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آنا شروع ہو گئے، جنہیں دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی حیران رہ جاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں۔ بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش دوبارہ پیدا ہوئی اور انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، جسے اللہ نے منظور کر لیا اور انہیں بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ جب بی بی مریم علیہ السلام کی عمر تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کے پاس نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوف زدہ ہو گئیں اور ان کو اپنی عصمت و عفت کی فکر ہو گئی۔ تاہم بی بی مریم نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ بی بی مریم کو پریشانی و گھبراہٹ کی حالت میں دیکھ کر فرشتے نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آپ کو ایک پاکیزہ مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ جس رب نے حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا، وہ رب بی بی مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے بچہ دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو سکون ملا اور خوف و ڈر بھی کم ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے
شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس دوران آپ کی قوم نے آپ پر طرح طرح کے الزامات اور بدگوئیوں سے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائیں، مگر آپ صبر کرتی رہیں اور بڑے مرتبے اور درجے پر فائز ہوئیں۔ اس طرح عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتوں کے لیے مثال بنا دیا، جنہوں نے اپنی عزت و پارسائی کی حفاظت کی اور کسی مرد نے آپ کو نہیں چھوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی پیدائش روح الامین کی پھونک سے ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد جب پاک دامنہ حضرت مریم پر بہتان تراشی ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نو مولود بچے نے ان تمام شکوک و شبہات اور فاسد خیالات کی نفی کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور کتاب دی ہے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے ان سے ناپاکی کی تہمت رد کی، جو کہ ان کی پاک دامنہ والدہ پر لگائی جا رہی تھیں۔